بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باؤلی کے فاصلاتی تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے ایم اے سیکنڈ ایئر کے طلبہ اور طالبات کے لیے اردو کا ہم پیپر لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہم اردو کا چھٹا پیپر آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اس حوالے سے امتحان کی آپ مشق کر سکیں۔ بہرحال چلتے ہیں سیدھے اس پیپر کی جانب تاکہ آپ کا وقت خراب نہ ہو اور جلد از جلد ہم اس پیپر کے بارے میں ہم آپ کو انفارم کریں اور بتائیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم اے اردو سال دوم چھٹا پرچہ ترجمہ نگاری اور ابلاغیات، یہ سالانہ امتحان 2019 کا پیپر ہے۔ ٹائم 3 گھنٹے ہے۔ ہدایات وہی ہیں جو پرانی اس سے پہلے میں نے بتائیں، یعنی یہ پرچہ سوالات 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ حصہ اول میں 15 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات، خالی جگہ پر کرنا، مختصر جواب دینے والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے، ہر سوال کے لیے 2 نمبر مختص ہیں۔ اس طرح سے یہ 15 سوالات 2 مارکس کے، یعنی کہ ٹوٹل پہلا جو سیکشن ہے وہ 30 مارکس کا رہے گا۔ حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، ان میں سے طالب علم کو کوئی 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کے لیے 5 نمبر مختص ہیں، تو 5 سوالات 5 مارکس کے۔ اس طرح سے حصہ دوم جو ہے وہ 25 مارکس پر مشتمل ہے۔ حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں، ان میں سے طالب علم کو کوئی 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کے لیے 15 نمبرات مختص ہیں، تو 3 سوالات 15 مارکس کے، ٹوٹل 45 مارکس کا یہ حصہ ہے حصہ سوم۔ ہم چلتے ہیں اب حصہ اول کے پہلے سوال پر، جس میں 15 سوالات موجود ہیں۔ ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر 1، تھروڈ ساوری کے مطابق ترجمے کی کتنی اقسام ہیں؟ اے 5، بی 3، سی 2، ڈی 4۔ سوال نمبر 2، ٹرانسلیشن کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اے پار لے جانا، بی ترجمانی کرنا، سی تبدیلی کرنا اور ڈی تقلیب۔ تھرڈ، نظم کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس کا قول ہے؟ اے وکٹر ہیوگو، بی ڈاکٹر جانسن، سی گوئٹے، ڈی تھروڈ ساوری۔ چوتھا سوال ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ اے ہے نواب فخر الدین خان شمس العمرہ، بی نواب نصیر الدین حیدر، سی نواب میر عثمان علی خان، ڈی سر سید احمد خان۔ پانچواں سوال، انکم ٹیکس ایکٹ کا ترجمہ کس نے کیا؟ اے سر سید احمد خان، بی پنڈت رام چندر، سی مولوی ذکا اللہ، ڈی ڈپٹی نذیر احمد۔ چھٹا سوال، دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ اے 1825، بی 1811، سی 1834، ڈی 1833۔ سوال نمبر 7، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا اردو میں سب سے پہلے کس نے ترجمہ کیا؟ اے مولانا شاہ رفیع الدین، بی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سی شاہ عبد القادر، ڈی مولانا ابوالکلام آزاد۔ آٹھواں سوال ہے، اردو کا اولین مطبوعہ اخبار ذیل میں سے کون ہے؟ اے دہلی اردو اخبار، بی جامع جہاں نما، سی آئینہ سکندری، ڈی سید الاخبار۔ نواں سوال ہے، جمہوریت کا چوتھا ستون کسے کہتے ہیں؟ اے ادب، بی قانون، سی صحافت، ڈی عدالت۔ 10واں سوال ہے، اندھا میڈیم کسے کہا گیا ہے؟ اے انٹرنیٹ، بی ٹیلی ویژن، سی اخبارات، ڈی ریڈیو۔ 11واں سوال، ماس میڈیا کے مقاصد میں کیا شامل نہیں ہے؟ اے تفریح، بی تعلیم، سی اطلاع، ڈی تجارت۔ 11واں سوال ہے، ہندوستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز کب ہوا؟ اے 1959، بی 1965، سی 1920، ڈی 1923۔ 13واں سوال ہے، ٹیلی ویژن کی ابتدا سب سے پہلے کہاں ہوئی؟ اے برطانیہ، بی جاپان، سی امریکہ، ڈی جرمنی۔
14वां सवाल है, ज्ञान दर्शन क्या है? ए तफरीही चैनल, बी तालीमी चैनल, सी सनती चैनल, डी ज़राती चैनल। 15वां सवाल है, इश्तिहार का अहम तरीन मकसद क्या है? ए मालूमात में इजाफा, बी नज़रियात की तरसील, सी खिदमात की फराहमी, डी अशिया व मसनूआत की फ़रोख्त। हिस्सा दोम, सवाल नंबर 2, सहाफ़ती तराजिम के तकाज़ों पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सवाल नंबर 3, कसीर लिसानी ममालिक में तर्जुमे की ज़्यादा अहमियत क्यों महसूस की जाती है? सवाल नंबर 4, हिंदुस्तान में साइंसी तराजिम के मैदान में रोल अदा करने वाले इदारों पर मुख्तसरन रोशनी डालिए। 5, हिंदुस्तान में अखबारात की शुरुआत कब हुई? इब्तदाई अखबारात कौन कौन से हैं? सवाल नंबर 6, मकामी रेडियो और यू वानी के प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं? सवाल नंबर 7, सहाफ़त की तारीफ करते हुए उसके अहम मौज़ूआत बयान कीजिए। सवाल नंबर 8, मल्टी मीडिया के अज्जा पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 9, मुख्तलिफ मीडिया के लिए मखसूस तहरीरें होती हैं, ताल्लुकात आम्मा के रोशनी में इस बयान पर बहस कीजिए। सवाल नंबर सोम, हिस्सा सोम, सवाल नंबर 10, तर्जुमा क्या है, तफसील से बहस कीजिए। सवाल नंबर 11, उर्दू में तर्जुमे की रिवायत पर एक नोट लिखिए। सवाल नंबर 12, मजहबी मवाद का तर्जुमा करते वक्त मुतरजिम को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सवाल नंबर 13, अखबार नवेसी के उसूल पर एक मजमून कलमबंद कीजिए। सवाल नंबर 14, टेलीविज़न के अगराद व मकासिद का जिक्र करते हुए तालीम के शोबे में उसकी पेशरफ्त का जायजा लीजिए। अजीज तलबा व तालिबात, तो आपने देखा कि हमने एमए साल 2 छठा पर्चा उर्दू का हमने पेश किया। मकसद सिर्फ ये है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सवाल किस तरह से आते हैं, कौन कौन से सवालात आते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो सवालात आते हैं ज़्यादातर वो अहम सवालात ही होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तलबा और तालिबात इस हवाले से इस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो, ताकि आप आसानी के साथ एग्ज़ाम लिख सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।